یہ آپ کی ذات کی پہچان کا سفر ہے۔ یہ آپ کی اپنی پہچان کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اتنی جلدی نہیں آتا، اس پہ بہت عرصہ کام کرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم انٹینشنلی کام کرنا پڑتا ہے، سم ٹائم ان انٹینشنلی ہوتا ہے۔ لیکن ان انٹینشنلی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، بعد میں انسان کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھیں میسلوز ہائرارکی آف نیڈس، ٹھیک ہے۔ جب آپ میسلوز ہائرارکی آف نیڈس پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سب سے پہلے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں پھنسے ہیں۔ یعنی جو پہلا سٹیپ ہے وہ سائیکولوجیکل نیڈس کا ہے۔ اس کے بعد یعنی آپ ابھی سٹل اپنی بیسک ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ سائیکولوجیکل نیڈس یعنی یہی ہے، روٹی پانی ہوا گزر بسر، ٹھیک ہے۔ یا آپ اس سے اگلا لیول جو ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے۔ جب آپ کے پاس معاش بہتر ہو جائے پھر انسان اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کی طرف توجہ دیتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے اپنا لو اینڈ ریلیشن شپس، رشتہ داریاں، دوستیاں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ ریکگنیشن والا ہے، سیلف اسٹیم والا ہے، خود اعتمادی، پہچان، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ اچھا، یہ سٹیپس دیکھنے کو تو بڑے آسان ہیں، دیکھنے کو تو بڑے ایزی ہیں اور یہ چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی کوئی 20 30 40 سال کا سفر ہوتا ہے۔ یہ 1 2 سال 3 سال 4 سال میں نہیں طے ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایز لانگ ایز اگر آپ پہلے 3 سٹیپس میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے سائیکولوجیکل نیڈس ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، لو ریلیشنز اینڈ رومانس ہے، تو پھر آپ کو وقت زیادہ لگے گا۔ اصل وقت لگتا ہی یہاں پہ جو پہلے 3 سٹیپ ہے۔ اگر آپ میسلوز ہائرارکی کو پیرامڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا کے بہت سارے لوگ ابھی پہلے 3 سٹیپس کو پورا کرنے میں لگے ہیں۔ یہ جو سیلف ایکچولائزیشن کا سفر ہے یہ لاسٹ سفر ہے۔ لاسٹ یعنی جہاں آپ کے اوپر آپ کی حقیقت کھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، سیلف ایکچولائزیشن کے ساتھ سیلف فلفلمنٹ ہے اور سیلف ریئلائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سیلف اسٹیم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پیرامڈ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سیلف اسٹیم ہے، سیلف اسٹیم کے بعد جو ٹاپ پیک پہ ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ لیکن سیلف ایکچولائزیشن بھی تب ہوتی ہے جب آپ کی سیلف ریئلائزیشن کا سفر اور سیلف فلفلمنٹ کا سفر کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلف ایکچولائزیشن پہلے سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ریئلائزیشن کیوں ضروری ہے۔ سیلف ریئلائزیشن جو ہے یہ اصل میں آپ کی پرسنالٹی کی جو لیئرز ہیں نا، جب یہ آپ پہ کھلتی ہیں، جب یہ آپ پہ واضح ہوتی ہیں، تو وہ سیلف ریئلائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ سیلف ریئلائزیشن یعنی آپ کی شخصیت ایکچول میں کیا ہے اور آپ اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں، اور آپ کے ٹیلنٹس، آپ کا میکسیمم پوٹینشل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیلف فلفلمنٹ جو ہے، سیلف فلفلمنٹ اپنے ٹارگٹس یا اپنے پرسنل گولز کو اچیو کر کے جب آپ ہیپی ہوتے ہیں وہ سیلف فلفلمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب سفر کمپلیٹ ہوتا ہے سیلف ریئلائزیشن اور سیلف فلفلمنٹ کا، اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن کا سفر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں انسان میں تھوڑا نا سیلف ایکچولائزیشن کو ڈیفائن کر دیتا ہوں سمپل الفاظ میں۔ بہت سارے لوگوں کو جنرل ڈیفینیشن پتا ہوگی کہ سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن ایک ایسا سفر ہے جس میں جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا آپ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ حقیقت میں وہ کر دیتے ہیں جیسا آپ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی نہ آپ کے پاس کوئی سائیکولوجیکل نیڈ رہتی ہے، نہ آپ کے پاس سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی کوئی نیڈ رہتی ہے، نہ سیلف اسٹیم کی نیڈ رہتی ہے، نہ لو ریلیشن شپ اور رومانس کی نیڈ رہتی ہے۔ یعنی جو میسلوز ہائرارکی کے جو پہلے 4 سٹیپ ہیں وہ جب پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد انسان روپے، پیسے، شان و شوکت، رتبے، روب، مرتبے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کے سفر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی
सेल्फ कॉन्ग्रुएंस यानी जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, वो हकीकत में आप बन जाते हैं। ठीक है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है और ये इस दुनिया में बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट सो इजी। आपको ये सफ़र अचीव करने के लिए सबसे पहले, ये स्टेप अचीव करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा, बल्कि उससे पहले सेल्फ फुलफिल करना पड़ेगा। यानी जब तक आपकी बेसिक नीड्स, इस दुनियादारी की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ सफर जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं खरीदेंगे, जब तक आप अपनी शख्सियत की लेयर्स नहीं खोलेंगे, जब तक आप अपने मिजाज को नहीं समझेंगे, अपने डिज़ायर्स को नहीं समझेंगे, और जब तक आपके मुआशी टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर से पैसे का खौफ या कोई दूसरा खौफ ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी का खौफ ख़त्म नहीं होगा, आपके लिए तब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सफ़र की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था कि सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है और सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। तो ये मैंने आपके सामने लेयर खोल दी है। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए, आप मैस्लोज हायरार्की खोल के अपने सामने रखें और खुद अंदाज़ा करें कि आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं और आपको किस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, ये सफ़र इतना आसान नहीं है, इसको काफ़ी वक्त लगता है। इंसान की जो ख्वाहिशात है, जब तक इंसान की ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती, ठीक है, तब तक उसकी ज़ात की पहचान का सफ़र शुरू नहीं होगा। ठीक है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो लास्ट स्टेज है, वो यही कहती है कि जो आप चाहते हैं आप वैसे हो जाते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वैसे जब आप बन जाते हैं तो आप समझें कि आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं। ठीक है, यानी आपने अपने आप को वैसा कर लिया है, ठीक, जो आपका सेल्फ इमेज है, आप वैसे हो गए हैं। ठीक है,